اپنے دھیان خدا کی طرف لگائیں اور اس کے کلام کی طرف۔ ہم سیکھنا آج شروع کریں گے بائبل مقدس عبادت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے، بائبلی تصور عبادت، ببلیکل ویو آف ورشپ۔ عبادت کے لیے ہم آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے جس کام کے لیے آتے ہیں وہ کام ہے کیا اور ہمیں اسے کس طرح سے کرنا ہے۔ بطور پاسبان میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ مل کر سیکھوں کہ بائبل عبادت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں اور عبادت اصل میں ہے کیا۔ پہلی بات، عبادت کیا ہے؟ پرانا عہد نامہ عبرانی میں ہے، نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا، تو اس میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی، ان کے میننگ، ان کے مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ عبرانی میں لفظ ہے عبد، لفظ سنا ہوگا، لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، خادم، نوکر، بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ اس لفظ عبد سے خدمت کرنا، پرستش کرنا اور بندگی کرنا یہ مراد ہے، اس کا مطلب ہے۔ ہیبرو ورڈ ہے عبد اور اس کا مطلب ہے ٹو سرو، اور بائبل میں اس لفظ کے معنی خدمت کرنا، پرستش کرنا، بندگی کرنا ہے۔ ٹو سرو، ٹو ورشپ۔ اور خروج کی کتاب میں 23واں باب ہے اور 25ویں آیت، اور تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا۔ یشوع نے لکھا، اب رہی میری اور میری گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ وہاں لفظ پرستش آ گیا، اور استثناء میں ایک حوالہ ہے 10ویں باب کی 20ویں آیت ہے، وہاں اس کے لیے بندگی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور نئے عہد نامے میں لفظ ہے لیتریو، اس کا مطلب بھی خدمت کرنا، پرستش کرنا، بندگی کرنا ہے۔ متی کی انجیل میں 4 باب اور 10ویں آیت، عبادت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کبود ایک لفظ ہے، کبود، اس کا مطلب ہے تمجید کرنا، جلال دینا، بڑائی بیان کرنا، شان بیان کرنا، وڈیانا، کسی کا نام اونچا کرنا، کسی کی بڑی تعریف کرنا، اسے بڑا ماننا۔ To glory, to give glory، جلال دینا کسی کو، بڑی تمجید کرنا، کسی کی بڑی ستائش کرنا۔ شخا عبرانی لفظ، اور اس کا ترجمہ کہیں سجدہ کرنا اور کہیں پوجا کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، جہاں خدا کے لیے آئے گا لفظ وہاں اس کا مطلب آئے گا سجدہ، اور جہاں غیر معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے یا اونچے مقامات کے لیے، جہاں غیر قوموں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے عبادت، بندگی، پرستش، خدمت، سجدے کرنے ہیں، وہاں اس کے لیے لفظ پوجا استعمال ہوتا ہے۔ بائبل میں کہیں بھی خدا کے لیے، خدا کی عبادت، خدا کو سجدہ کرنا، خدا کی بندگی کرنے کے لیے لفظ پوجا استعمال نہیں ہوا۔ یہ پوجا لفظ صرف دوسرے دیوتاؤں کے لیے، بتوں کے لیے جو غیر معبود ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ان کی عبادت کی جائے تو اسے پوجا کہتے ہیں۔ بائبل کے اردو ترجمے میں کہیں بھی خدا کی پرستش اور عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے لفظ پوجا استعمال نہیں ہوا۔
یہ یونانی زبان کا لفظ پروسکونیو، بہت مدت ہوئی میں نے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالی تھی ایک بار تعلیم دیتے ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل میں 4 باب ہے، خدا روح ہے اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ وہاں لفظ پرستش ہے، اور جو لفظ بائبل کے اصل متن میں یونانی زبان میں ہے لفظ پروسکونیو، اس کا مطلب بڑا عجیب ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کسی نے پالتو جانور گھر میں رکھا ہو جیسے کہ ڈاگ، کتا، ہے ایک گھر میں لیکن انہوں نے یس ابھی ہاتھ کھڑا، پہلے فیک تھا۔ آپ کا پالا ہوا کتا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کے ارد گرد گھومتا ہے، اپنی دم ہلاتا ہے، اور پھر آپ کے پاؤں یا آپ بیٹھے ہو تو آپ کے جمپ کر کے کوشش کرے گا آپ کو چاٹنے کی، لکنگ۔ زبان کے ساتھ وہ آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا لباس، کوئی بھی آپ کے جسم کا حصہ اسے مل جائے وہ اسے زبان سے چاٹتا ہے۔ اس لفظ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ کتے کی طرح جیسے وہ اپنے مالک کو چاٹے چومے۔ پرستش کا مطلب ہے اپنے خدا کو چومنا، چاٹنا، اور کوئی بھی جانور زبردستی نہیں آپ اس کو کر سکتے کہ مجھے چوم، وہ اپنی محبت میں آئے گا، اور اگر کسی سے ڈر لگتا ہو اسے تو اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ جانور جسے پسند نہ کریں اس کے قریب نہیں آتے تو اس کو چومیں گے، چاٹیں گے کیسے؟ تو پرستش کا مطلب ہے تعظیم اور محبت سے چومنا، چاٹنا، اور اسے پرستش لکھا گیا ہے۔ To kiss or lick out of love or respect۔ اور ان سارے لفظوں کے معنی اکٹھے کر دے تو پھر بنتا کیا ہے؟ کسی ہستی کو تعظیم اور محبت سے چومنا، سجدہ کرنا، اسے پوجنا، اس کی تمجید کرنا، اسے جلال دینا اور اس کی خدمت کرنا، اس کے نوکر بن جانا، اس کے تابع ہو جانا، اسے بہت اونچا ماننا اور کہنا، اس کی ستائش کرنا، اس کی تمجید کرنا، اس کی تعریف کرنا، اسے جلال دینا، اسے سجدہ کرنا، اسے پوجنا۔ اور لفظ پوجنا میں پہلے بتایا بائبل کے اردو ترجمے میں کہیں بھی خدا کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، دوسرے دیوتاؤں کے لیے، بتوں کے لیے استعمال ہوا۔ خدا کے لیے کہیں بھی لفظ آیا ہے تو سجدہ، عبادت، پرستش، بندگی، خدمت، یہ الفاظ ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ جسے ہم معتبر سمجھتے ہیں، تعظیم سے، رسپیکٹ سے، عزت سے، محبت سے اسے چومنا، سجدہ کرنا، اس کی تمجید کرنا، اسے جلال دینا اور اس کی خدمت کرنا، یہ ساری باتیں عبادت ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کہ کس کی پرستش یا عبادت کی جائے۔ Who shall be worshipped؟ ظاہر ہے ہم خدا کو ماننے والے ہیں تو ہم تو صرف خدا کی پرستش کریں گے، جیسا یشوع نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، یہوہ خدا کی پرستش کریں گے۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، بائبل سکھاتی ہے کہ سوائے خدا پاک کے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے، کوئی اور ہستی پرستش کے، عبادت کے، تمجید کے، جلال کے، خدمت کے لائق نہیں ہے۔ ہم مسیحی صرف ایک خدا کی پرستش، عبادت، بندگی، خدمت، تمجید، ستائش، حمد، جلال
کوئی بھی نام آپ اپنی پسند کا استعمال کر لیں، صرف اس خدائے واحد کی کرتے ہیں، اور اس خدائے واحد نے اپنے آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس میں ظاہر کیا ہے۔ سو صرف ایک خدا جو باپ اور بیٹے اور روح القدس میں ظاہر ہوا، ہم صرف اس کی بندگی اور اس کی پرستش، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تو بالکل واضح کر دیا کہ تو دور ہو اے شیطان، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند صرف اپنے خدا کی عبادت کر، اسی کو سجدہ کر، اور کسی کی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم جو انسان ہیں، ہم کتنے ہی معتبر کیوں نہ ہو جائیں، ہماری حیثیت فرشتوں سے کم ہی رہے گی، کیونکہ وہ نورانی ہیں، وہ روحانی مخلوق ہیں اور ہم جسمانی ہیں۔ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ آیا، یوحنا پر ظاہر ہوا، مکاشفہ ظاہر کرنے کے لیے، بھید ظاہر کرنے کے لیے، وہ اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے کہا نہیں، میرے سامنے نہ گر، مجھے سجدہ نہ کر، میں بھی تیری طرح تیرا ہم خدمت ہی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو سجدہ کر، تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر۔ پطرس مقدسین میں اس سے معتبر کس کا درجہ ہوگا جسے خود خداوند نے اپنی کلیسیا کا پاسبان مقرر کیا؟ وہ کرنیلیس کے گھر میں جاتا ہے اور کرنیلیس اس کے سامنے گر جاتا ہے، اسے اٹھا کے کہتا میں بھی انسان ہوں، سوائے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے کوئی اور خدا نہیں ہے، بھلے وہ مقدس پطرس ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جبرائیل فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے سامنے سجدہ، ماتھا ٹیکنا، جھکنا، گھٹنے ٹیکنا، ہاتھ باندھنا، التجائیں کرنا، فریادیں کرنا، چاہے وہ مورت یا صورت میں ہو، جائز نہیں ہے۔ اب عبادت کی اہمیت، امپورٹنس آف ورشپ، کیوں کی جائے عبادت، کس لیے کی جائے، کیوں اہم ہے، عبادت کے بغیر کیوں گزارا نہیں ہے، کیوں بار بار کہا جاتا ہے جی آؤ مل کر ہمارے ساتھ خداوند کی عبادت کرو۔ اب ایسا اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں آؤ، حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آؤ، اور گاتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، اور قوموں میں اعلان کرو کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں۔ کیوں ضروری ہے یہ؟ کیونکہ حکم دیا گیا ہے ہمیں، جب حکم ہو جاتا ہے کسی بات کا تو پھر اس کی وجہ نہیں پوچھنی۔ فوج میں جو ہے نا، نیوی والے اور ایئر فورس والے بھی بھائی یہاں پہ ہیں، اور پولیس والے بھی یہاں پہ ہیں، آپ اپنے مدیر کو یہ نہیں پوچھ سکتے سر کیوں جا رہے ہیں وہاں، آرڈر از آرڈر، کلیئر؟ کیا پوچھتا ہے آفیسر؟ از اٹ کلیئر؟ آئی آئی سر، اینڈ دیٹس آل، فنش۔ کس کو مارنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، آپ کا کوئی کام نہیں پوچھنے کا، آرڈر از آرڈر۔ حملہ کرنا ہے، فوجی حملہ کر دیں گے، ان کو نہیں پتا سامنے کون ہے اور کیوں کرنا ہے، نہیں، حکم ہے جاؤ تو جاؤ۔ جب حکم ہو گیا خدا کا، جب سب سے اعلیٰ ہستی کا حکم ہو گیا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم نے میری پرستش کرنی ہے، تو اس سے زیادہ ہمیں وضاحت نہیں چاہیے۔ حکم ہے تو حکم ہو گیا، ہمارے لیے حکم ہے، یہ ہمیں عبادت کرنی ہے کیونکہ اٹس اے کمانڈمنٹ، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کی جائے۔ جا بجا کئی جگہ بائبل مقدس میں حکم کے طور پر ہے کہ عبادت کرو۔ خروج 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت، تم میری عبادت کرنا۔ کئی بار شریعت میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم میری عبادت کرنا، اور پھر پوری بائبل میں جا بجا لکھا ہوا ہے
کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، تم خداوند کی پرستش کرو۔ خداوند حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو ہمیں کرنا ہے، اور خدا پرستار ڈھونڈتا ہے۔ ورشپر عبادت کرنے والے کو پرستار کہتے ہیں، جو پرستش کرتا ہے اسے پرستار کہتے ہیں۔ خدا اپنے لیے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ He is looking, he is seeking, he is searching for the worshippers۔ جب خدا تلاش کرتا ہے پرستاروں کی، کوئی ہے جو عبادت کرے، کوئی ہے جو پرستش کرے، کوئی ہے جو میری بندگی کرے، کوئی ہے جو میرے حکم کے تابع ہو جائے اور میرے سامنے جھکے۔ خدا ڈھونڈتا ہے، پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا بشپ نہیں ڈھونڈتا، خدا پاسٹر فادر نہیں ڈھونڈتا، خدا پوپ اور ایوانجلسٹ اور پروفٹس نہیں ڈھونڈتا، نبی رسول نہیں ڈھونڈتا، خدا پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا کو عہدیدار نہیں، پرستار چاہیے۔ جب خدا کو تلاش ہے، خدا کو ضرورت ہے، خدا ڈھونڈ رہا ہے پرستار جو پرستش کریں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ میں حاضر ہوں تیری پرستش کے لیے، تیری عبادت اور تیری بندگی کے لیے۔ خداوند ایسا کبھی نہ ہونے دے ہماری زندگی میں کہ خدا وزٹ کرے ہمیں ملنے کے لیے، ہمیں ڈھونڈنے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا تم پرستش کر رہے ہو، اگرچہ اسے پتا ہے سب کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بھی وہ پرسنل وزٹ کرے کہ آج اردو کلیسیا کو میں پرسنلی، فزیکلی، ویزیبلی دیکھتے ہوئے سب کے وزٹ کرنے آیا ہوں کہ کون آتا ہے میری عبادت کے لیے۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ وہ آئے اور ہمیں غیر حاضر پائے۔ کیا ہی شاندار ہو کہ ابھی خبر آ جائے کہ شیخ حمد ہماری کلیسیا میں وزٹ کے لیے آ رہے ہیں اگلے جمعے۔ پتہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ ہیں؟ جگہ نہیں ملے گی، کمیٹی والے بھی بعد میں آئیں گے۔ پہلے لوگوں نے جگہ پر کی ہوگی کہ شیخ احمد آ رہے ہیں ہمارے چرچ میں، کلیسیا میں، عبادت میں، اگلی سیٹ تو اس کی، تو 2 نمبر پہ میں ہی بیٹھوں۔ سب کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ جب آئے تو ہمیں پائے، ہمیں تلاش کرنے کے لیے وہ بندے نہ بھیجے گا دیکھنا اس کلیسیا کا پادری کدھر ہے، یا اس کلیسیا کا خدمت گزار لوگ کدھر ہیں۔ ہم پہلے آئے ہوں گے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ڈھونڈتا ہے، کوئی ہے پرستار، کوئی ہے عبادت کرنے والا۔ ہمیں لگتا ہے کہ خدا کو بڑی مجبوری ہے، خدا کی بیلنے میں بازو پھنسی ہوئی ہے، خدا کی جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے، خدا کسی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے پرستاروں کی تلاش ہے۔ کوئی مل جائے تو میرا بازو چھڑوا دے، کوئی مل جائے تو میری مدد کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے، خدا اس قدر کمپلشن میں، مجبوری کی حالت میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ جی میری پرستش کرو کہ میں چھوٹ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بڑا ہو جاؤں۔ نہیں، وہ ہمیں حکم اس لیے دیتا ہے پرستش کرنے کا تاکہ ہم برکت پائیں۔ اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی عبادت کی، وہ اپنی ذات میں کامل ہے، وہ اپنی ذات میں اس قدر مکمل ہے کہ کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی مناجات، کوئی تعریف، کوئی حمد، کوئی گیت، کوئی سجدہ اس کی شان بڑھا نہیں سکتا، اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ساری دنیا بھی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی شان گھٹتی نہیں ہے۔ یہ حکم ہمیں اس لیے ہے، عبادت کا، پرستش کا، بندگی کا حکم ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہیں برکت دوں، تم میری عبادت کرو تو میں تیرے روٹی پانی پہ برکت دوں، تم میری عبادت کرو تو بیماری تمہارے بیچ سے دور کروں، تم میری عبادت کرو تو تمہاری اولاد بڑھے۔
تمہاری اولاد کبھی ضائع نہ ہو، مس کیریج نہ ہو، اسقاط نہ ہو، کوئی بے اولاد نہ رہے، تمہارے گھر میں غریبی نہ ہو، تمہارے گھر میں بیماری اور مصیبت نہ ہو، تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، بیماری کو تمہارے بیچ سے دور کروں گا، اور تیری حدوں میں، تیری قوم میں، تیری باؤنڈریز میں، تیری ٹیریٹری میں، تیری نیشن میں، تیری قوم میں کسی کے اسقاط، مس کیریج نہیں ہوگا، کسی کا بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے خدا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت، پرستش یا بندگی کریں۔ خدا کو فائدہ نہیں ملتا اس سے، خدا کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ میری عبادت کرو، وہ ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے۔ اور مسیحی عبادت کی ایک انوکھی بات، بڑی انوکھی بات، یونیک کریکٹرسٹک، ایک یونیک کوالٹی، سب سے جدا، سب سے الگ بات، شروع، بنیاد، آغاز، سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا خدا الگ ہے سب سے، ہمارا خدا سب سے یونیک ہے، ہمارا خدا سب سے الگ ہے۔ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، منہ ہے بولتے نہیں، پاؤں ہے چلتے نہیں، ہاتھ ہے کچھ کر نہیں سکتے، وہ خود اپنے وجود کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، انہیں بنانے کے لیے کوئی چاہیے۔ لیکن ہمارا خدا یونیک، الگ، منفرد، جدا سب سے اس طرح سے ہے کہ وہ خود سب کچھ بنانے والا ہے، اور اسے اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ لامحدود ہے۔ ہر ایک علم، ہر ایک حکمت، ہر وزڈم اور نالج اس میں موجود ہے، اسی سے نکلتا ہے، سب چیزیں اسی میں سے نکلی ہیں، اسی کے وسیلے سے بنی ہیں، وہی بنانے والا ہے اور اسی کے واسطے سب کچھ بنا ہوا ہے۔ ہمارا خدا سب سے یونیک، الگ، جدا، انوکھا ہے، تو اس کی عبادت بھی انوکھی ہے۔ مسیحی عبادت ایک وقتی عمل نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ٹیمپریری ایکشن، یہ ٹیمپریری کام نہیں ہے کہ ابھی آئے کر لیا اور ختم ہو گیا، جی میں نے کر لیا جی۔ یہ ریاضی کا پرچہ نہیں ہے جو ہم نے 3 گھنٹے لگا کے کر دیا اور اس کے بعد فنش ہو گیا جی، بس یہ آج سے ریاضی ختم۔ یہ طرز زندگی ہے، اٹس اے وے آف لائف، اٹس اے لائف سٹائل، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمارا کھانا پینا، بولنا، ملاقات کرنا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا ملن برتن، لین دین، ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ اور ہر ایک کام عبادت ہو جاتا ہے جب ہم خدا کے خوف میں رہ کر کرتے ہیں، جب ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب ہم خدا کے تابع رہ کر کام کرتے ہیں، تو ہماری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہمارے کام ہمارے باپ کی عبادت کا وسیلہ بن جاتے ہیں، کیونکہ تمجید عبادت ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے بول چال، ہمارا کام کاج، ہمارا لینا دینا لوگوں کے ساتھ، ہمارا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، کنڈکٹ، ہمارا طور طریقہ، چال چلن، یہ سب عبادت ہو جاتا ہے۔ سو مسیحی عبادت صرف ایک گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے کا عمل نہیں ہے، یہ زندگی کا طریق ہے، یہ زندگی کا چلن ہے، یہ طور طریقہ ہے ہمارے جینے کا۔ اٹس اے لائف سٹائل، یہ طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے۔ اور سمجھنے والی بات ہے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا کی مدد سے اور خدا کے نام سے، سو ہماری عبادت ہماری تیار کی ہوئی نہیں ہوتی، ہماری عبادت کا طریقہ ہمارا تیار کیا ہوا نہیں ہوتا۔ ہم عبادت خدا باپ کی
خدا روح القدس کی مدد سے، خدا بیٹے کے نام سے کرتے ہیں۔ ہماری عبادت اس لیے الگ ہے کہ ہم خدا کی عبادت خدا کی مدد سے، خدا کے نام سے کرتے ہیں۔ عبادت کے شروع میں جن لوگوں کو پہلی دعا میں شریک ہونے کا شرف مل جاتا ہے، برکت مل جاتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں شرف اور برکت، کیونکہ اس وقت کی برکت اور شرف اور ہوتا ہے، آپ نے اس دعا کی برکت میں شمولیت نہیں کی اگر آپ لیٹ آئے ہو تو۔ جو لوگ عبادت کے شروع میں بلاوے یا بلاہٹ کے تلاوت اور اس کے بعد ہونے والی دعا میں شرکت کر لیتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ عبادت کس کی مدد سے اور کس کے نام میں کر رہے ہیں۔ ہم خدا باپ کی عبادت خدا روح القدس کی مدد سے اور خدا بیٹے کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ الگ دنیا کی ایک الگ عبادت ہے جو خدا کی عبادت ہے، خدا ہی کی مدد سے ہے اور خدا کے نام سے ہی ہے۔ ہم صرف اس میں کرنے والے ہیں، باقی سارا کام اس کا ہے۔ ہم عبادت جب کرتے ہیں تو خدا کی عبادت خدا ہی کی مدد سے کرتے ہیں اور خدا کے نام سے کرتے ہیں۔ جب پہلی دعا ہوتی ہے عبادت میں تو کہا جاتا ہے خدا تو ہمارا مددگار ہو جا، ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم یہ عبادت تیرے جلال کے لیے مکمل کر سکیں۔ ہم تیرے نام سے اسے شروع کرتے ہیں اور پوری عبادت میں ہم خدا کی مدد اور رہنمائی اپنے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادت جو مسیحی عبادت ہے یہ الگ ہے دنیا میں۔ خدا کی عبادت خدا کی مدد سے، خدا کے نام سے کی جاتی ہے۔ ذرا زیادہ سمجھنے کے لیے we worship God through God in God۔ ہم خدا کی عبادت خدا کے وسیلے سے خدا میں ہو کر کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح میں چھپا لیتے ہیں اور ہم خدا پاک روح کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر آئے اور ہمیں اس عبادت کے لیے استعمال کرے تاکہ ہماری عبادت باپ کو پسند آ جائے۔ یہ الگ خوبی ہے۔ ہم خدا باپ کی عبادت خدا روح القدس کی مدد سے اور خدا بیٹے کے نام سے کرتے ہیں۔ تو تینوں گاڈ ہیڈ، تینوں پاک تثلیث کے تینوں اقانیم، اس پہ پھر کبھی تفصیل سے تعلیم پائیں گے، ان کی سمجھ۔ سادہ لفظوں میں یہی کہہ لیں کہ باپ بیٹا روح القدس ہماری عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی مدد سے کرتے ہیں اور اسی کے نام سے کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت الگ ہے۔ ساری دنیا کی عبادتیں ان کے معبود ختم ہو جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں، بت ٹوٹ جائے تو عبادت کس کی؟ مذبح ٹوٹ گیا، آلٹر ٹوٹ گیا تو قربانی نہیں چڑھائی جا سکتی۔ لیکن ہماری جو مسیحی عبادت ہم کرتے ہیں یہ اس دنیا کے خاتمے کے ساتھ رکے گی نہیں، یہ آسمان پر جاری رہے گی، کیونکہ مکاشفہ میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر، یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں سلائیڈ میں، کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ آسمان پر اس کے تخت کے سامنے بڑی بھیڑ ہے جو اس کی عبادت کرتی ہے، جو اس کی ستائش کرتی ہے، جو اس کی پرستش کرتی ہے، جو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے قدوس 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 کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ہی ہے جو حمد اور تعریف اور ستائش اور بزرگی اور بادشاہت کے لائق ہے۔ ہر ایک قوم اور امت اور قبیلے اور اہل زبان کے لوگوں کی بڑی بھیڑ اس کے تخت کے سامنے ہے۔ آسمان پر یہ عبادت جاری رہے گی۔ اگر زمین پر پریکٹس کر لیں گے، زمین پر عبادت کرنا سیکھ لیں گے، زمین پر عبادت کی عادت پڑ جائے گی تو آسمان پر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس نے ڈرائیونگ سیکھی نہ ہو وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ اس کو مرسڈیز دے دو، اسے لیموزین دے دو، اسے بینز دے دو، اسے ڈاج دے دو، اسے چلانی نہیں آئے گی۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی رولز رائس جی آرڈر پہ بنتی ہے، چلو جی وہ ہارون کو لے دیتے ہیں، اس کے پاس لائسنس ہی نہیں، اس کو چلانی نہیں آتی، کیا فائدہ؟
خدا کے تخت کے سامنے معظم کی ڈیوٹی لگ جائے، تو نے یہاں کھڑے رہنا ہے اور عبادت میں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کر نیا گیت گاتے رہنا ہے. آؤ ایک نوا گیت رب لئی گاؤ. تو کیا کریں گے جب عادت ہی نہیں زمین پر منہ کھولنے کی، عادت ہی نہیں زمین پر عبادت کرنے کی، تو وہاں موقع مل بھی جائے تو کیا کر لیں گے؟ ہم دیکھیں گے پادری صاحب ذرا تسی نہیں کر دیں میری شرم ہوندی ہے، پادری صاحب اتھے بھی بے شرم ہے. زمین پر عادت ڈالیں عبادت کرنے کی، طریقہ سیکھیں عبادت کرنے کا. آسمان پر بھی کرنے کو ملے گی، یہ الگ ہے دنیا کی عبادتوں میں سے. یہ آسمان تک جاری رہے گی اور ہمیشہ جاری رہے گی. عبدالآباد جاری رہے گی. جب تک خدا ہے تب تک اس کی ستائش جاری رہے گی. تو اس کی ستائش تو عبدالآباد ہوتی رہے گی. زمین پہ عادت ڈالیں اس کی عبادت کرنے کی. اب کیا کچھ شامل ہے عبادت میں؟ عبادت میں کیا چیزیں شامل ہیں جنہیں مل کے ہم عبادت کہتے ہیں؟ What is included in the Christian worship? دعا عبادت کا بڑا اہم حصہ. ہر ایک چیز پہ الگ سے سکھاؤں گا، لیکن ابھی صرف سرسری طور پر ایک طائرانہ نظر، برڈز آئی ویو. دعا عبادت کا حصہ ہے. حمد و تعریف، گانا اور بجانا یہ مسیحی عبادت کا حصہ ہے. پریز، میوزک، سنگنگ، اعتراف اور گواہی، کنفیشنز اور ٹیسٹیمنیز. اعتراف اپنے گناہوں کا، اپنے ایمان کا. گواہیاں خدا کی قدرت کی. آؤ خدا کی قدرت کا بیان کرو قوموں کے سامنے. صبور میں کہتے ہیں قوموں پہ ظاہر کرے گا بڑائی. قوموں پہ ظاہر کرو خدا کی بڑائی. گواہی دینا خدا نے میرے لیے کیسا کام کیا ہے، یہ بھی عبادت کا حصہ. اپنے ایمان کی گواہی، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کے کاموں کا بیان، یہ بھی ہماری عبادتوں کا حصہ ہے. اور پاک کلام کی تلاوت یہ بھی مسیحی عبادت کا حصہ ہے. پھر تعلیم، منادی، واعظ، پیغام، لیکچر، بھاشن، سرمن، میسج، کوئی بھی نام اس کے لیے رکھ لو. اور پھر قربانیاں اور ہدیے. نئے عہد نامے میں ہدیوں، نذرانوں کا ذکر ہے. پرانے میں قربانیاں تھی جو عبادت میں پیش کی جاتی تھی. ہدیے، نذرانے جو ہم پیش کرتے ہیں عبادت کے دوران، یہ ہمارے مسیحی عبادت کا ایک خاص حصہ ہے. خدا نے کہا ہے کہ کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے. اور جس حصے کی تلاوت بھی آج پاک کلام میں سیکھی گئی اس میں بھی ہے آیت نمبر 29 پہلے تواریخ کا 16واں باب، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے. ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ. کلمہ برکت جو آخری برکت کا کلمہ ہوتا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی ایک بینیڈکشن تھی، ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو سکھائی گئی دعا. اور نئے عہد نامے میں بھی ہے. ہم پاک تسلیس کی برکت کے ساتھ جماعت کو رخصت کرتے ہیں. یہ عبادت کا حصہ ہے. روزہ رکھنا بھی عبادت کا حصہ ہے. یہ بھی عبادت ہے. یہ بدنی طور پر ہم عبادت کرتے ہیں. اپنے بدن کو کھانے پینے، اپنی خوشی کے کاموں سے پرہیز کروا کے ہم عبادت کرتے ہیں. اور پھر مقدس رسومات کے جیسے بپتسمہ ہے، عشاء ربانی ہے، استحکام ہے جسے کانفرمیشن بھی کہتے ہیں. اور پھر چیزوں کی مخصوصیت، چاہے وہ کسی بلڈنگ کی مخصوصیت ہے، کسی گھر کی، خدا کے خادموں کی مخصوصیت ہے، خدمت کے لیے لوگوں کی مخصوصیت ہے، چناؤ ہے، یہ سب عبادت کا حصہ ہے. خدا کا کلام ان ساری چیزوں کو عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے. منگنی، نکاح، جنازہ، یہ بھی مسیحی عبادتیں. ان میں بھی خدا کی عبادت کی جاتی ہے. منگنی ہو، نکاح ہو یا جنازہ ہو.
ان میں بھی، اور اس کے علاوہ وغیرہ ایٹسٹرا اس لیے لکھا کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شکر گزاری ہو جاتی ہے، کسی نے کاروبار کھولا تو اس کی بھی شکر گزاری ہو جاتی ہے، وہاں بھی عبادت کی جا سکتی ہے، خدا نے کوئی برکت خاندان میں شامل کی تو اس کے لیے بھی عبادت رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں جو ہم زمین پر اپنے خاندانوں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، جن کا جشن مناتے یا خوشی مناتے ہیں، ان کے منانے میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی عبادت کا موقع یا عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ الفاظ، اصطلاحات، ٹرمز ہیں، کچھ ورڈز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو عبادت سے متعلق ہے۔ عبادت، پرستش، بندگی اور پوجا لکھا اس لیے کیونکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نے سمجھایا کہ بائبل میں خدا کی عبادت، بندگی اور پرستش کے لیے لفظ پوجا استعمال نہیں ہوا۔ یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ان کا مطلب ایک ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم پرستش کو آگے بڑھاتے ہوئے، ان کا مراد ہوتی ہے صرف گانا بجانا۔ پرستش کا حصہ ختم ہوا، اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ کوائر کو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ورشپ ٹیم ہے، تو باقی سارے لوگ کیا ہیں؟ وہ تماشائی ہیں، تماش بین ہیں۔ وہ ورشپ ٹیم صرف کوائر ہے۔ درست کرنا ہے ہمیں۔ عبادت کے لیے پرستش اور بندگی ہم معنی ہیں۔ پرستش، عبادت اور بندگی ایک ہی بات ہے۔ پوری عبادت کو پرستش اور بندگی کہا جائے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گانے بجانے کا عمل یا کوئی ایک حصہ ہی پرستش ہے، نہیں، پوری عبادت پرستش ہے۔ صرف گانے بجانے کے عمل کو پرستش نہیں کہنا، پورا عمل، پورا ایونٹ، پوری تقریب شروع سے آخر تک پرستش ہے۔ دعا بھی پرستش کا حصہ ہے، کلام پڑھنا بھی پرستش ہے، ہدیہ دینا بھی پرستش ہے۔ سب چیزیں جو عبادت میں شامل ہیں یہ سب پرستش ہیں، صرف گانا بجانا پرستش نہیں ہے۔ اور عبادتی تقریب، ایونٹ جب ہوتا ہے تو اسے میٹنگ کہا جاتا ہے۔ میٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں چیئرمین یا پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے، ہاں جی آپ بتائیے جی، ہاں جی آپ بتائیے جی، نہیں جی یہ فیصلہ ہو گیا، نہیں جی نہیں ہم آپ کی بات مان ہی نہیں سکتے۔ دیٹ از کالڈ میٹنگ۔ میں نے اس پہ ریسرچ کیا کہ کیا چرچ میں جو عبادت ہوتی ہے اسے میٹنگ کہا جا سکتا ہے؟ تو دنیا بھر میں جتنے بھی چرچ آرگنائزیشنز ہیں، جب ان کے ڈاکیومنٹ کی چھان بین کریں تو چرچ میٹنگ جب لفظ آئے گا تو لکھا ہوگا کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس کے اجلاس میں اتنے لوگ حاضر تھے، خزانچی صاحب نے یہ رپورٹ پیش کی، فلانا کیا۔ جیسے ہم سال میں ایک اجلاس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اینول جنرل میٹنگ، سالانہ اجلاس عام، جس میں رپورٹس پڑھی جاتی ہیں، لوگ اپنی خدمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر لوگ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہے میٹنگ۔ دس از ورشپ سروس، یہ عبادت ہے، یہ پرستش ہے، یہ عبادتی خدمت ہے۔ دس از ناٹ میٹنگ، دس از چرچ سروس یا ورشپ سروس۔ اکثر یہ بھی کہتے جب کیا چرچ ختم ہو گیا؟ نہیں، چرچ ختم کرنے کا آپ کا بڑا شوق ہے، ہم بھی بچپن میں ایسا ہی کرتے تھے، بڑا شوق ہے آپ کو چرچ ختم کرنے کا۔ کہنا یہ چاہیے عبادت ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں چرچ ختم ہو گیا، چرچ مک گیا، ذرا دیکھ کے آؤ۔ نہیں، ایسا نہیں کہیں، درست کریں ہم اپنے آپ کو، اور بے استادے نہیں نظر آنا کبھی بھی۔ کوئی یہ نہ کہے بس آپ کو کسی نے سکھایا نہیں، آج سکھا دیا۔ عبادت مکمل ہونے کو کبھی یہ نہ کہے کہ دیکھو چرچ مک گیا، چرچ ختم ہو گیا، نہیں، عبادت ہو گئی، عبادت مکمل ہو گئی۔ عبادت، پرستش، بندگی کہیں، چرچ ختم ہونا نہیں کہنا۔ اور عبادت کے لیے انگلش میں ورشپ سروس یا چرچ سروس، اردو میں عبادت، بندگی، پرستش، عبادتی خدمت، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ صرف دعا کی غرض سے ایمانداروں کے اجتماع کو دعائیہ محفل، پریئر میٹنگ یا پریئر اسمبلی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں پورے ایلیمنٹس آف ورشپ نہیں ہوتے۔
عبادت کے تمام اجزاء اس میں نہیں ہوتے، وہ صرف دعا کے لیے ہم کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا کلیسیا اکٹھی ہوتی ہے، اسے پریئر اسمبلی یا پریئر میٹنگ کہا جاتا ہے، اسے دعا یا محفل کہا جاتا ہے، اسے بھی درست کرنا ہے۔ اور پھر جو ہم گیت گانے کے لیے، حمد و ثنا کے لیے ایک پروگرام رکھتے ہیں جی، اس میں ہم صرف گیت گائیں گے، گیت سنگیت ہوگا، اسے محفل حمد و ثنا کہیں، سنگ سانگ سروس یا پریز سروس کہیں گے۔ ہم اپنے لہجے، اپنے الفاظ، اپنی لینگویج درست کریں، اس سے ظاہر ہوگا کہ ہمیں سمجھ ہے عبادت کے ہر ایک ڈھنگ کی، نوعیت کی، اسلوب کی، نیچر کی، کائنڈ کی، قسم کا ہمیں پتہ ہے۔ سنگ سانگ سروس یا پریز سروس یا محفل حمد و ثنا، عبادت، پرستش، پوجا، یہ عمل کا نام ہے۔ جو کام ہم کرتے ہیں اسے عبادت یا پرستش کہتے ہیں۔ اٹس این ایکٹ۔ جو عبادت کرنے والا ہے، عبد یا عابد، پرستار پرستش کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، عبد بھی عبادت کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، پجاری پوجا کرنے والا، سرونٹ یا ورشپر، انگلش میں اس کے لیے یہی دو لفظ ہیں۔ ساجد سجدہ کرنے والا، پجاری پوجا کرنے والا، پرستار پرستش کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، ورشپر یا سرونٹ۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، دی آبجیکٹ آف ورشپ، جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ خدا، خداوند، اور مسجود بھی کہتے ہیں، جس کو سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں۔ دیوتا اور دیوی دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے بتوں کے لیے، اپنے دیوتاؤں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ماسٹر، گاڈ، لارڈ، یہ تین ہم کرسچن لوگ استعمال کرتے ہیں۔ گاڈ اور گاڈسز یہ دوسرے لوگ اپنے معبودوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ the person or object of worship، جس کی پرستش، جس کی عبادت کی جائے اور جس جگہ عبادت کی جائے اسے معبد، عبادت سے عبد سے نکلا ہے۔ معبد وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے۔ ہیکل اسرائیلیوں کی جو بنائی گئی ان کا معبد تھا۔ مقدس، مقدس اور ہے اور مقدس اور ہے، مقدس جگہ کو کہتے ہیں پاک جگہ کو۔ جائے مقدس بھی مقدس جگہ، بارگاہ کورٹ، عبادت خانہ یا عبادت گاہ، سجدے کرنے والی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اسے مسجد یا سجدہ گاہ کہتے ہیں۔ ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ معبد، ہیکل، مقدس، جائے مقدس، بارگاہ، عبادت خانہ اور عبادت گاہ، یہ الفاظ بائبل میں، اردو بائبل میں استعمال ہوئے ہیں اس جگہ کے لیے جہاں عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے۔ The place of worship، temple، sanctuary، holy courts۔ عبادت میں جو رہنمائی کرنے والا شخص ہے اسے پریزائڈر نہ کہا کریں، اسے اسٹیج سیکرٹری نہ کہا کریں۔ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا کہ اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں، اس میں پریزائڈرز نہیں ہوتے۔ پریزائڈر ہوتا ہے جب میٹنگز، اجلاس ہوتے ہیں، اس میں ایک بندہ صدارت کر رہا ہوتا ہے۔ جو عبادت میں شخص لیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اسے ہادی یا رہنما کہتے ہیں۔ ہادی ہدایت دینے والا، ڈائریکٹ کرنے والا، ہمیں لے کے چلنے والا کہ اب ہمیں کیا کرنا۔ ہادی یا رہنما، اور انگلش میں اسے ورشپ لیڈر کہتے ہیں۔ ورشپ لیڈر، اس کو پریزائڈر، اسٹیج سیکرٹری نہ کہا کریں۔ اگر جلسہ ہو رہا ہے تو اسٹیج سیکرٹری کہیں بے شک،
دوران عبادت کسی ایک حصے دعا، گیت یا تلاوت میں اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے تو اسے بھی ہادی اور رہنما ہی کہیں گے، کہ وہ رہنمائی کریں گے ہماری، اسے ہم اس پرٹیکولر سروس کے لیے بھی لیڈر ہی کہیں گے۔ اور جو پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے عبادت کے دوران اسے قاری کہتے ہیں، قرت سے ہے پڑھنا، عربی کا لفظ ہے، پڑھنے والا قاری اسے کہتے ہیں۔ ریڈر اس کے لیے انگریزی میں ہے، ریڈر۔ عبادت میں جو پیغام سنانے والا ہے اسے پیغمبر، میسنجر، پریچر، واعظ کرنے والے کو وائز کہتے ہیں۔ وائز کی کتاب بھی ہے بائبل میں، وہی لفظ ہے وائز، جو پیغام سناتا ہے، وائز، پیغمبر، پریچر، انگریزی میں اسے پریچر کہتے ہیں۔ دوران عبادت گانے بجانے میں جو گروہ، جو جماعت لیڈ کرے، رہنمائی کرے، اسے سنائی گروہ، انگریزی میں اسے کوائر بولتے ہیں، سنائی گروہ جو حمد کرنے والی جماعت ہے۔ اکثر ورشپ ٹیم اسے کہہ دیتے ہیں لوگ، دوسرے سارے لوگ جیسا میں نے پہلے کہا وہ تماشا دیکھنے نہیں آئے کہ وہی صرف ورشپ ٹیم ہے، سارے ورشپ ٹیم ہے، ہم سب مل کے گاتے اور بجاتے ہیں، وہ صرف ایک مخصوص حصے میں لیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، وہ ورشپ ٹیم نہیں ہے، وہ کوائر ہے۔ اور جو ان کا لیڈر ہوتا ہے اسے چیف میوزیشین، ڈائریکٹر آف دا میوزیشنز، یا میر مغنی بائبل میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ میر لیڈر، مغنی ساز بجانے والا، گانے والا۔ دوران عبادت لوگوں کی نشستوں تک جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو بیٹھنے میں مدد دیتے ہیں، جی آپ یہاں بیٹھیں، آپ آگے آ جائیں، دروازے سے لے کے سیٹ تک لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نظم و ضبط قائم رکھنے میں، ڈسپلن مینٹین رکھنے میں، ان کو حاجب یا دربان کہتے ہیں۔ زبور 84 میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کا دربان ہونا میرے لیے بڑی مبارک بات ہے۔ حاجب بھی اسے کہتے ہیں، اور انگریزی میں اشر، USHER، اشر۔ انگریزی میں اشر، ایک اشر زیادہ، اور اردو میں حاجب یا دربان انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے تیرے گھر کا دربان ہونا۔ دوران عبادت پیش کیے جانے والی رقم یا اشیاء کو ہدیہ نذرانہ کہا کریں، چندہ نہیں کہنا۔ ابھی بتاؤں گا چندہ کیا ہوتا ہے۔ چندہ نہیں ڈالنا ہم نے، غلطی ہے ہماری، بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم غلط کہتے ہیں۔ ہدیہ ہے، جہاں بھی خدا نے کہا کہ میری بارگاہ میں لے کر آؤ، ہدیہ نذرانہ لے کر آؤ، چندہ نہیں مانگا خدا نے۔ کبھی بھی اسے ڈونیشن، چندہ نہیں کہنا، آفرنگ کہنا ہے، ہدیہ کہنا ہے، نذرانہ کہنا۔ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ چندہ وہ رقم ہے جو ضرورت مند انسانوں یا کسی ایک منصوبے کے لیے بطور مدد دیا جاتا ہے۔ 2 حوالے لکھے ہیں، رومیوں کا 15واں باب ہے اور 26ویں آیت، اور کرنتھیوں کا پہلا خط ہے 16واں باب اور پہلی آیت۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ چندہ جو کلیسیاؤں کی مدد کے لیے، جو ایمانداروں کی مدد کے لیے تم نے اکٹھا کرنا ہے، وہ چندہ جو انسانوں کی مدد کے لیے ہے، وہ رقم، وہ چندہ ہے، ہدیہ نہیں ہے۔ وہ ہدیہ صرف خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہے۔ چندہ ہے کسی منصوبے کے لیے، کسی انسان کی ضرورت مند کی مدد کے لیے آپ جو مدد دو، جو ہیلپ دو، جو کنٹریبیوشن دو، اسے چندہ کہتے ہیں۔ سو عبادت میں جو آپ پیش کرو، کبھی نہ کہنا کہ چندہ، ہدیہ ہے، نذرانہ ہے۔ اور آج کے لیے آج کا دکھ کافی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے عبادت کے متعلق۔ امید ہے کہ آج کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اسی طرح آتے رہیے عبادت میں، خدا کا حکم ہے، شریک ہوتے رہیے، ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور درست طریقے سے عبادت کریں گے۔ آپ کے تعاون کے لیے شکریہ، دعا کریں گے۔
خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری اصلاح، ہماری کریکشن کرتا، ہمیں درست کرتا ہے، اور اس بڑے مقصد کے لیے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت، بندگی اور پرستش کے لیے، تو نے ہمیں سکھانا شروع کیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہمیں فرما برداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، دیانتداری اور پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ان پر عمل بھی کر سکیں اور تیری عبادت، پرستش اور بندگی تیری شان کے مطابق کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔